اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی امام المتقین وقائد المجاہدین وصلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بارکنا حولہ لنریہ آیاتہ صدق اللہ العظیم ودانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے ودانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا میں غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا میں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طٰہٰ صلی اللہ علیہ وسلم قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے شب معراج کل ہے اور آج 23 فروری ہے، آج 17 فروری ہے اور جمعے کا دن ہے۔ آج کا جو عنوان ہے وہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بہت مختصر وقت میں معراج کے مختلف واقعات تو ہم سنتے آتے ہیں، لیکن معراج کے محرکات کیا ہیں اور پھر معراج کا حاصل کیا ہے، اس پر ہم آج گفتگو کریں گے۔ معراج کے جو محرکات ہیں، ایک بات یاد رکھیے کہ جیسے کہ بات غزوہ خندق کے موقع پر آئی تھی کہ خندق کی جو جنگ ہوئی، اس خندق کی جنگ میں 10,000 دشمنان اسلام، مکہ کے کفاران قریش اور اس کے اطراف و اکناف کے یہود و نصارہ جو اسلام دشمنی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، اور اس میں سب سے بڑا رول یہودیوں کا تھا، تو وہ 10,000 کا لشکر مدینے پر چڑھائی کیا تھا اور نعوذ باللہ مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی انہوں نے کوشش کی تھی، اور اس وقت بڑا سمجھے کہ طویل معرکہ چلا، خندق کھودی گئی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد مدینے پر کوئی حملہ نہیں ہوگا، کیونکہ دشمنوں کو بہت بری طرح ہزیمت ہوئی تھی۔ اسی طرح معراج سے پہلے اگر ہم دیکھیں گے تو جو 13 سالہ دور ہے مکی دور، اس دور میں مختلف تکالیف ہمارے سامنے ہیں۔ حضرت بلال کو دھوپ میں باندھ دیا جاتا تھا، حضرت قباب جو لوہار تھے ان کی بھٹی پر جا کر انگاروں پر ان کو لٹا کر ان کی چھاتی پہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضرت سمیہ کو کہا گیا کہ دامن محمد رسول اللہ سے اپنی وابستگی ختم کر دے، لیکن حضرت سمیہ نے جان دے دی، لیکن محمد رسول اللہ کے اس دین سے منہ نہیں پھیرا۔
حضرت قباب کو آگ پر لٹایا گیا، حضرت قباب نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتے رہے، پیٹ جل کر پورا سمجھیے کہ ہڈیوں تک ان کا پیچھے کا جسم دکھتا تھا۔ حضرت بلال پر کوڑے برسائے جاتے دھوپ کی تپش میں، حضرت بلال کو مکے کے پہاڑوں پر کھینچا جاتا رسی ڈال کر، مگر بلال اشہد ان لا الہ الا اللہ احد احد کا نعرہ لگاتے۔ تو اسلام کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے یہ بڑی قیمتیں ادا کی گئی ہیں، اور آج ہمارے پاس جو دین ہے وہ تحفے میں آیا ہے۔ ہم تو دین کو ایک کھلونا سمجھتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، بلکہ اس کے آگے کی بات کہوں کہ ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ آج تو اسلام کے اور دین کے مختلف فلسفے پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال معراج سے پہلے ایک آخری بہت بڑا اٹیک مسلمانوں پر کیا گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم پر کیا گیا۔ ٹوٹل سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا۔ سوشل بائیکاٹ کے معنی کیسے تھے کہ نہ ان کو پانی دیا جائے، نہ ان کو کھانا دیا جائے، نہ ان کو زندگی گزارنے کے کوئی سامان دیے جائیں، اس طرح کا سوشل بائیکاٹ۔ اور جو لوگ ہمدرد تھے، بہیقہ تھے، وہ چوری چھپے بڑی مشکلوں سے کچھ نہ کچھ پہنچا دیتے تھے، مگر بڑا سخت وقت تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر۔ اور 3 سال کا سوشل بائیکاٹ، میں اس پورے واقعے پر نہیں جاؤں گا۔ گھاٹی ابی شیب ابی طالب میں محروس کر دیا گیا پورے خاندان بنو ہاشم کو۔ مورخین لکھتے ہیں کہ عورتوں کی چھاتیاں سوکھ گئی تھی، بچے بھوک سے بلبلاتے تھے، بڑے بوڑھے عورتیں سبھی بھوک سے بلبلاتے تھے۔ بچے جب بھوک سے بلبلاتے تھے تو کیا عالم ہوگا، ذرا اندازہ لگائیے۔ ایک وقت اگر ہمارا بچہ کسی معاملے میں بلبلاتا ہے تو ہم سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن یہ دین کا مسئلہ تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کا مسئلہ تھا۔ بچے بلبلاتے، اور اس بلبلاہٹ میں مورخین لکھتے ہیں کہ ان کے لیے کھانے اور پینے کا کوئی سامان نہیں تھا۔ ماں کی چھاتیاں سوکھ گئی تھیں، تو پتوں کا عرق کوٹ کر ان بچوں کے حلق میں ڈالا جاتا تھا۔ یہ ابتلا، یہ کشمکش، یہ تکالیف کا دور تھا۔ اور پھر اب 3 سال کے بعد اس طویل سمجھیے کہ واقعہ سوشل بائیکاٹ کا ہے۔ اس 3 سال کے بعد بہرحال جو معاہدہ مکے پہ لکھا گیا تھا، دیمک اس کو کھا گئی، یہ ساری باتیں اس میں نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد جب 3 سال ختم ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسا وقت گزرا ہوگا۔ ابھی یہ گھاٹی ابی شیب کا مسئلہ تھا کہ حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا۔ حضرت ابو طالب جو صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، سب سے بڑی ڈھال تھے، مکے کے سرداروں میں سے تھے، بہت بڑی ڈھال تھے آپ کے لیے، بہت بڑا پروٹیکشن آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے تھے۔ ان کا انتقال ہوا۔ پھر اس کے بعد اماں جان حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 لڑکیاں، 4 شہزادیاں ہیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ، یہ سمجھیے کہ صاحبزادیاں چھوٹی چھوٹی صاحبزادیاں ہیں۔ اور ادھر حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ سال میرے لیے عام الحزن کا سال ہے، میرے ساتھ غموں کا سال ہے۔ بڑے بڑے طوفان آئے اس پورے 23 سالہ اسلامی انقلاب میں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس 40 سمجھیے کہ 63 سالہ زندگی میں بہت بڑے طوفان آئے، لیکن اللہ کے رسول نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ سال میرے لیے غموں کا سال ہے، میرے لیے بڑے رنج کا سال ہے۔
لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ عام الحزن ہے، یہ غموں کا سال ہے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے حبیب آپ اتنا غمزدہ مت ہوں، آپ اتنا رنجیدہ نہ ہوں، بلکہ ہم آپ کو سدرۃ المنتہا پر آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ تو یہ غم کا جو ایک پیک پیریڈ گیا، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے معراج کا معجزہ عطا کیا اور معراج عطا کی۔ یاد رکھیے جب صبر اور استقامت کے ساتھ کسی مصیبت کو جھیلا جاتا ہے اللہ کے توکل اور اس کی مدد کے لیے، تو اللہ کے بڑے انعامات حاصل ہوتے ہیں، اللہ کے بڑے بڑے انعامات حاصل ہوتے ہیں۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تکالیف سے گزرے تو اللہ نے کہا کہ اے حبیب آپ کو ہم معراج کے لیے بلائیں گے۔ معراج کا پورا واقعہ بڑا طویل واقعہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے مکان میں تھے، حضرت جبرائیل حضرت میکائیل تشریف لائے اور آپ کو مسجد حرام میں تشریف آپ کو لے کر گئے، کعبۃ اللہ کے پاس لے کر گئے، پھر وہاں سے آب زمزم کے پاس آپ کو لٹایا گیا، جنت سے تشت لایا گیا، وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق الصدر ہوا، آپ کے سینے کو کھولا گیا، بلکہ علامہ ابن حلبی اور دوسروں نے بڑی تفصیل سے اس شق الصدر کے واقعے کو لکھا ہے کہ ناف کے کچھ اوپر سے سینے کو کھولا گیا، قلب اطہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا، زمزم سے دھویا گیا، اور پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل نے اپنے دونوں ہاتھ ایسے کیے تو پھر اس کے بعد سارا جسم جڑ گیا، کوئی زخم کا نشان، کوئی خون نہ نکلا، نہ کچھ ہوا۔ یہ دنیا کی پہلی، ایک لحاظ سے اگر سوچا جائے تو یہ دنیا کی پہلی ہارٹ سرجری تھی۔ ہارٹ کو نکال کر ہارٹ کو ٹرانسپیرنٹ بھی کیا جا رہا ہے، ٹرانسپلانٹ بھی کیا جا رہا ہے، اور پھر ہارٹ کو کلین بھی کیا جا رہا ہے۔ آج کی سائنس یہ کہہ رہی ہے، لیکن میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال پہلے ہی یہ بتلا چکے کہ ہارٹ کو سمجھیے کہ پمپ بھی کیا جا سکتا ہے، کلین بھی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ نے یہ مژدہ انسانیت کو سنا دیا۔ تو دنیا کی جو ترقی ہے، دنیا کی جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو ترقی ہے، یاد رکھیے کہ وہ قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کر گزرتی ہے۔ بغیر قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا ترقی کے زینے طے نہیں کر سکتی۔ بہت ساری مثالیں قرآن سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمتوں اور آپ کے طبی اصول اور آپ کے کھانے کے اصول، آپ کے پہننے کے، آپ کے بیٹھنے کے، آپ کے اٹھنے کے اصول، سائنس اور ٹیکنالوجی کے، پھر آپ کے وضو کرنے سے کس قدر سمجھیے انسانی باڈی کو انرجی ملتی ہے، کہاں کیسے انرجی ملتی ہے، وہ ایک طویل عنوان ہوگا۔ تو دنیا کی ترقی بغیر قرآن اور محمد رسول اللہ کے ممکن نہیں ہے۔ تو آپ کا شق الصدر ہوا، اس کے بعد جنت سے سواری آئی جس کو براق کہتے ہیں، اس براق پر آپ کو بٹھایا گیا۔ معراج کے معنی بلندی کے ہیں اور اسرا کے معنی رات میں چلنے کے ہیں۔ سبحان الذی اسرا، قرآن نے انڈوس کیا کہ محمد رسول اللہ معراج پر تشریف لے گئے۔ اب بحث چلتی ہے معراج روحانی تھی، جسمانی تھی، خواب میں تھی، کیسے تھی، جبکہ قرآن انڈوس کر رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ پھر کیا کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم نشانیاں بتا رہے لنُرِیَ آیاتی، کہ ہم تو اللہ کی نشانیاں بتلا رہے تھے، اور لے کر گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو براق پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس گئے، اور بیت المقدس جب آپ پہنچے، مختلف روایات اور مختلف احادیث سے یہ بات ثابت ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو ایک چٹان سے باندھا، وہ چٹان پر آپ نے انگلی پھرائی، اس میں سوراخ ہوا، اس کے بعد براق کو آپ نے باندھا۔ مختلف روایات ہیں، اس پوری روایتوں کی بحث میں نہیں جاؤں گا۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجی ہوئی سواری ہے براق، اس کو کون لے جائے گا؟ تو اللہ کے رسول نے اس کو محفوظ کر دیا، محفوظ کر کے فرمایا کہ میں نے اپنا کام کیا، اب حفاظت کا کام اللہ کا ہے۔ تو تدبیر آپ کر لیں، اس کے بعد اللہ پر چھوڑیں۔ بغیر تدبیر کے اللہ پر اگر آپ تکیہ کریں گے تو وہ غلط ہوگا۔ پہلے آپ کوشش کر لیں، صحیح کر لیں، جستجو کر لیں، اس کے بعد اللہ پر کوئی چیز کو چھوڑ دیں۔ تو اللہ کے رسول نے براق کو باندھا، تمام انبیاء وہاں مسجد اقصی میں موجود تھے۔ 2 رکعت نماز کی امامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، بڑی تفصیل ہے، خود بیت المقدس کی بڑی تفصیل ہے۔ اور آج وہ بیت المقدس جو مسلمانوں کا قبلہ اول، مسلمان 13 سال مکے کے، پھر مدینے کے 3 سال بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ ہمارا قبلہ بیت المقدس تھا، اور آج وہ بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ بہت سے نوجوانوں کو اور بہت سے لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ قبلہ اول بیت المقدس تھا۔ اور دنیا میں 3 ہی مقامات کا ذکر قرآن نے کیا، محمد رسول اللہ نے کیا، جو مسلمانوں کے لیے انتہائی متبرک اور مقدس ہیں۔ ایک کعبۃ اللہ، دوسرا مسجد نبوی، اور تیسرا بیت المقدس۔ یہ 3 مقامات مقدس اور اہمیت کے حامل ہیں۔ بیت المقدس سے اللہ کے رسول آسمانوں کی سیر کے لیے نکلے، آسمانوں کے لیے، پھر آسمانوں سے سدرۃ المنتہا۔ علامہ ابن حلبی لکھتے ہیں کہ براق کی جو رفتار تھی، وہ رفتار ایسے تھی کہ ایسے نظر اس پر ڈال کر پھر جہاں تک انسان کی نظر جاتی، اسی لمحے میں وہ انسان کی نظر سے اوجل ہو جاتا۔ یعنی ہم زمین سے اگر آسمان کی طرف دیکھیں تو وہ دیکھنے میں جتنا وقت ہے، اتنے وقت میں براق زمین سے آسمان پر پہنچ گیا۔ اور یہ تک علماء نے لکھا مختلف احادیث کے حوالے سے کہ براق صرف 7 قدم میں زمین سے آسمان اور آسمان سے 7 آسمان کی منزل کو طے کر لیا، صرف 7 قدم میں۔ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ 7 ہی قدم میں زمین سے سدرۃ المنتہا تک براق پہنچا۔ اب آج انسان کو اس پر حیرت نہیں ہونی چاہیے، اس وجہ سے کہ راکٹ 1 سیکنڈ میں کئی ہزار اور لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کر رہا ہے۔ تو یہ تو خالق کائنات ہے، وہ تو کن فیکون والے مالک ہیں، تو وہ لمحوں میں خطرے کو سمندر میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ وہ بادشاہوں کو فقیر بنا دیتے ہیں، فقیروں کو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ ساری خدائی اسی کے ہاتھ میں، ساری کائنات اسی کے حکم پر چلتی ہے۔ کوئی ذرہ بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں چل سکتا، ہل نہیں سکتا۔ کوئی پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا ہے۔ کوئی انسان ایک دانہ بھی اس کی مرضی کے بغیر کسی کو کھلا نہیں سکتا۔ سب کچھ خدائی اسی کی ہے۔ اور یہ براق 7 قدموں میں 7 آسمان سے ہوتے ہوئے سدرۃ المنتہا کے قریب پہنچا۔ منزل وہ آئی سدرۃ المنتہا کے پاس۔ جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، اب سفر آپ آگے طے کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جبرائیل تم کیوں نہیں چلو گے؟ کہا کہ میری حد ختم ہو گئی، اب یہاں سے 1 اینچ بھی آگے بڑھیں گے تو پھر پر جل جائیں گے، جبرائیل کو سزا ملے گی۔ تو مقام مصطفیٰ سمجھ میں آتا ہے، مصطفیٰ کا مقام کیا تھا۔ اب مصطفیٰ پہنچے سدرۃ المنتہا، مختلف روایات ہیں، مختلف فضائل ہیں، ان ساری باتوں میں نہیں چاہوں گا کہ نالین کے ساتھ پہنچے، خواب قوسین کا مسئلہ رہ گیا، صرف اتنا ہی فاصلہ رہ گیا، کچھ اور سمجھیے کہ فاصلہ نہیں تھا۔
یہ ساری چیزیں ہیں دیدار خداوندی اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اور رسول کے صدقے سے امت کو بھی دیدار حاصل ہوگا۔ کیسے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بات یاد رکھیے کہ موسیٰ ضد کر رہے تھے کہ اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ تم میرا دیدار نہیں کر سکتے، تم میری تجلی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ موسیٰ ضد کرے، کوہ طور پر بلایا گیا، ایک جھلک اللہ نے بتلائی تو موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے، لیکن درود و سلام کے نذرانے بھیجیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آتی، مسلم شریف ابن ماجہ کی حدیث آتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا کوئی مومن اللہ کے دین کی خاطر اگر اپنی جان دیتا ہے تو اس کا قطرہ خون زمین پر ابھی گرتا نہیں، اللہ اپنے دیدار سے اس کو مشرف فرماتا ہے، اس کو اللہ اپنے دیدار سے مشرف فرماتا ہے۔ جب کوئی مومن اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے تو یہ سب سے بڑا انعام اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے دیدار کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو عطا کیا۔ تو بہرحال ایک بات یاد رکھیے کہ زکوٰۃ کا حکم آیا تو جبرائیل کے ذریعے آیا، قرآن کی وحی کے ذریعے آیا۔ حج کا حکم آیا تو جبرائیل کے ذریعے آیا، قرآن کی وحی کے ذریعے آیا۔ حج کے بعد توحید کا حکم آیا تو جبرائیل کے ذریعے آیا، قرآن کی وحی کے ذریعے آیا۔ اور سب سے اہم بات پوری تفصیل میں گئے بغیر بتلاؤں کہ نماز کا حکم جبرائیل کے ذریعے نہیں آیا، نماز کا حکم وحی کے ذریعے اللہ نے نہیں دیا، پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عطا کی گئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امت کے لیے جو تحفہ معراج کا ہم دے رہے ہیں وہ نماز ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، قرآن مجید میں 70 بار اس کے بعد نماز کا حکم آیا۔ نماز بنیاد ہے، فرمایا میرے آقا نے کہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز برائیوں سے روکتی ہے، نماز جہنم سے روکتی ہے، نماز انسان کے گھر میں برکتوں کا، رحمتوں کا نزول فرماتی ہے، نماز انسان کو اندر سے بدل دیتی ہے۔ اور جب بندہ عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے غلام کی حیثیت سے ہاتھ بن کے ٹھہرتا ہے کہ اے اللہ تو ہی رب العالمین ہے، تو ہی مالک یوم الدین ہے، میں تجھی سے مانگتا ہوں، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اور میں کسی اور کو نہیں مانتا، میں کسی اور کی عبادت نہیں کرتا، تو رب کائنات کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ نماز تو ایک انقلاب کا نام ہے، نماز دنیا کے تمام بتوں اور تمام قوتوں اور تمام طاقتوں سے بغاوت کا نام ہے۔ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر آپ اپنے رکعت باندھتے ہیں کہ میرا رب بڑا ہے، میرے رب سے بڑا کوئی اور نہیں ہے، میرے رب سے بڑا کوئی اور نہیں ہے، اور میں ساری جسمانی بدنی ساری عبادتیں اللہ ہی کے سپرد کرتا ہوں، اللہ ہی کے لیے میں اپنی عبادت کرتا ہوں۔ اور پھر آپ عجز و انکساری کے ساتھ رکوع میں جاتے ہیں، پھر سمجھیے کہ قیام کرتے ہیں، پھر سجدے میں گر جاتے ہیں، اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیتے ہیں کہ اے اللہ تو ہی رب العالمین ہے، تو ہی سب سے بڑا ہے، تجھ سے بڑا کوئی اور نہیں۔ یہ سمجھیے، یہ بنیاد ہے، یہ اہم چیز ہے، یہ اہم چیز ہے، اور نماز بڑی اہم چیز ہے۔ یاد رکھیے کہ نماز سے بڑھ کر کوئی اور سمجھیے کہ چیز نہیں ہے۔ نماز انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے، نماز انسان کے اندر انقلابی تبدیلی کو لاتی ہے، اور ہم نماز کو لائٹ لے لیتے ہیں، ہم نماز کو سطحی لے لیتے ہیں، ہم نماز کو سمجھیے کہ صاحب ایسے ہی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز کی کوئی اہمیت ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے معراج کا سب سے بڑا تحفہ، معراج کی شب آپ جاگتے ہیں، معراج کو آپ مناتے ہیں،
تو یہ عہد کر لیں کہ ہم نماز کو نہیں چھوڑیں گے. ہم نماز کو سمجھیے کہ کسی صورت نماز کو نہیں چھوڑیں گے. اور نماز تو میرے بھائی وہ عبادت ہے کہ جیسے زکوٰۃ ہے تو دولت مند اگر ہیں، صاحب استطاعت ہیں تو زکوٰۃ دیں. اگر آپ سمجھیے کہ حج کی عبادت ہے تو دولت مند ہیں، صاحب استطاعت ہیں تو آپ حج کریں. لیکن نماز کا مسئلہ، آپ کو ہر حال میں نماز ادا کرنی، کھڑے ہونا فرض ہے. نماز کے فرضیات میں سے قیام ہے. اگر آپ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں. بیٹھ کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کر ہاتھ کے سمجھیے کہ حرکات و سکنات سے نماز پڑھیں. حرکات و سکنات بھی کرنے کی اگر آپ میں طاقت نہیں ہے تو آپ اشاروں سے نماز پڑھیں. وضو کرنا لازم ہے. اگر وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لیں. تیمم بھی نہیں کر سکتے تو نیت کر کے نماز پڑھ لیں. نماز بہرحال لازم ہے. نماز چھوڑی نہیں جا سکتی. نماز کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ نماز کو ہم یوں ہی سطحی لے لیتے ہیں. مسجدوں سے اذانیں بلند ہوتی ہیں، وقت نماز آتا ہے، لیکن نماز کو ہم یوں چھوڑ دیتے ہیں. معراج کا سب سے بڑا تحفہ نماز ہے. تو نماز کی پابندی ہونی چاہیے. نماز برائیوں سے بچاتی ہے. نماز میرے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضرت علی کی بات کرتے ہوئے بات کو ختم کروں. حضرت علی نے فرمایا، مجھے دین میں سب سے اہم چیز جو سمجھ میں آئی، مجھے سب سے پیاری اور بھلی جو چیز لگی، وہ چیز ہے نماز. حضرت علی کو جہاد کے دوران تیر پیوست ہو گیا. وہ تیر کو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، بہت تکلیف ہو رہی تھی. لوگوں نے کہا کہ ابھی مت نکالو، علی کو تکلیف ہو رہی ہے. علی جب نماز میں ٹھہر جائیں تو ان کا اور رب کے درمیان ایک ایسا تعلق ہوتا ہے کہ طوفان بھی گزر جائے تو علی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. علی جب نماز میں کھڑے ہو جائیں تو وہ تیر نکال لیں. دنیا نے دیکھا جب علی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو وہ تیر نکالے تو علی کے پیروں میں جنبش بھی نہیں آئی. تو نماز بندہ مومن کی معراج ہے. معراج نماز ہے. اور معراج کو منانے اور معراج کا عہد کرنے کا واحد سمجھیے کہ پیغام یہی ہے کہ ہم نماز کو پکڑ لیں، عشق رسول پر جم جائیں. اور معراج کے معنی بلندی کے ہیں. مومن سمجھیے کہ کوئی بھیک منگا یا فقیر یا کمزور و ناتواں نہیں ہوتا. میرے رسول کو معراج اللہ نے عطا کی تو معراج کی سوغات ہے کہ ساری امت بھی بلند ہے، اور اس بلندی کے تحت عزت و وقار کے لیے اپنی زندگی کو گزاریں. ظالموں اور جابروں کے آگے سرنڈر نہ ہوں. آپ ایک بلند قوم ہیں، ایک اعلیٰ قوم ہیں، ایک اعلیٰ نسب العین آپ کے پاس ہے. آپ کسی سے کم نہیں، سب سے برتر و اعلیٰ آپ ہیں. اس سمجھیے کہ اس پیغام کے ساتھ آپ کو معراج النبی مبارک ہو، اور معراج کو آپ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے اور ہمارے اندر ایک انقلابی تبدیلی پیدا فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.